ہمارے سیاستدان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ اہلیت سے زیادہ وفاداری تلاش کرتے ہیں۔ یہ آج بھی تیرا بندہ اور میرا بندہ سے باہر نہیں نکل سکے، اور یہ اس سوچ کی وجہ سے آزاد لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ نتیجتاً ان کے گرد جی حضوریے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ سارا دن واجی میں گزار دیتے ہیں۔ میاں نواز شریف اس صورتحال کی بدترین مثال ہیں۔ ان کے پاس مخالف سوچ کا کوئی شخص ٹک ہی نہیں سکتا۔ نذیر ناجی بھی اسی خو شاہی کا شکار ہو گئے۔ شریف فیملی 2000 میں ملک سے باہر چلی گئی اور یہ یہاں رہ گئے، اور انہوں نے ظاہر ہے گھر بھی چلانا تھا، چنانچہ یہ دوبارہ کالم لکھنے لگے۔ چودھری صاحبان جنرل مشرف کے قریب ہو گئے اور ان کے اقتدار کا زمانہ شروع ہو گیا۔ چودھریوں کو بھی نذیر ناجی جیسے ہنرمند چاہیے تھے۔ یہ ان کے قریب ہو گئے اور میاں صاحب کو ناجی صاحب کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ ان کی خواہش تھی کہ ناجی صاحب بھوکے مر جاتے یا وفادار غلام کی طرح خودکشی کر لیتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور یوں شریف فیملی سے ان کا تعلق مدھم پڑ گیا۔ میاں صاحب 2013 میں وزیر اعظم بنے تو انہوں نے صدر آصف علی زرداری کے فیئر ویل ڈنر میں نذیر ناجی کو بلایا، لیکن یہ نہیں گئے، اور اس کے بعد تعلق کے دروازے مکمل بند ہو گئے۔ نذیر ناجی کی شبانہ ضرورتوں کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں 1990 کی دہائی میں ہی ہلکا ارتعاش شروع ہو گیا اور انہیں لکھنے میں دقت ہونے لگی۔ لیکن آپ اس شخص کا کمال فن دیکھیے کہ یہ اپنا کالم اور تقریریں ڈکٹیٹ کراتے تھے۔ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیا تھا۔ یہ بولتے جاتے تھے اور ان کے بیٹوں میں سے کوئی ایک لکھتا جاتا تھا۔ اس مشق سے ان کے بیٹوں کی اردو بھی اچھی ہو گئی، اور ناجی صاحب بھی روانی سے تقریر اور تحریر کو ایک لیول پر لے آئے۔ پاکستان کی تاریخ میں 2 رائٹر ایسے گزرے ہیں جو لکھنے کے بجائے لکھواتے تھے۔ وہ بولتے جاتے تھے اور کاتب یا اسٹینو لکھتے جاتے تھے۔ ایک محی الدین نواب تھے اور دوسرے نذیر ناجی تھے۔ محی الدین نواب اردو ڈائجسٹوں کے زمانے کے سٹار رائٹر تھے۔ یہ قسط اور کہانیاں لکھتے تھے اور کمال کر دیتے تھے۔ وہ بھی بولتے تھے اور اسسٹنٹ لکھتے تھے، اور نذیر ناجی بھی۔ بہرحال 1997 میں کمپیوٹر اور اردو سافٹ ویئر آ گیا تو ناجی صاحب کا کام آسان ہو گیا۔ یہ اس کے بعد بولتے تھے اور ٹائپ کرنے والے لڑکے ٹائپ کر دیتے تھے۔ میاں نواز شریف کے دوسرے دور میں رائے ریاض وزیر اعظم کے پریس سیکریٹری تھے۔ وہ ناجی صاحب کے ساتھ وزیر اعظم کی تقریروں پر کام کرتے تھے۔ ناجی صاحب تقریر لکھواتے دوسرے کمرے میں جاتے تھے اور وہاں سے فریش ہو کر واپس آتے تھے، اور وہیں سے تقریر دوبارہ سٹارٹ کرا دیتے تھے جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا۔ ناجی صاحب کی غیر موجودگی میں رائے صاحب تقریر کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ تقریر کے آخر میں یہ رائے ریاض سے پوچھتے تھے، رائے صاحب کیوں پھر کیسی ہے؟ اور رائے صاحب کا جواب ہوتا تھا کہ اچھی ہے، بس آپ اس میں تھوڑا سا کشمیر اور اسلام ڈال دیں۔ اور اس کے بعد ناجی صاحب تقریر میں کشمیر اور اسلام سے متعلق 2 پیراگراف کا اضافہ کر دیتے تھے۔ مرحوم زیادہ تر کامیاب اور مشہور لوگوں کی طرح بائی پولر بھی تھے۔ پل میں تولا بن جاتے تھے اور پل میں ماشا۔ بہت جلد ناراض ہو جاتے تھے اور اس سے کہیں زیادہ کم وقت میں راضی بھی ہو جاتے تھے۔ مزاج پر ذرا سی بات بھی گراں گزرتی تھی تو وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، اور دشمن پر بھی برا وقت آتا تھا تو جی جان سے اس کی مدد کرتے تھے۔ حیرت انگیز ہمت کے مالک تھے۔ ان کے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا تو پورے یقین کے ساتھ اپنے خاندان اور بچوں کو کہتے تھے، تم فکر نہ کرو، وہ وقت آئے گا جب ہمارے پاس اپنا گھر بھی ہوگا اور گاڑیاں بھی۔ اور وہ وقت پھر ان کی زندگی میں آیا۔ کامیاب لوگوں کی طرح رسک لینے کے بھی ماہر تھے۔ لگی لگائی روزی کو لات مار کر چلے جاتے تھے اور نئے سرے سے سٹارٹ کر لیتے تھے اور کامیاب بھی ہو جاتے تھے۔ تحریر میں روانی تھی اور استدلال بھی۔ ایک ایک لفظ جچا تلا اور نگینے کی طرح ہوتا تھا۔ زبان سادہ لکھتے تھے، فکرے چھوٹے ہوتے تھے، اور ان میں ان کی یادداشتوں کا تڑکا ہوتا تھا۔ یہ ان لکھاریوں میں شامل تھے جن کی تحریریں آپ ادھوری نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ نے بس ایک بار اچھی چائے کی طرح پیالی کو منہ لگا لیا اور آپ کپ خالی کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ دوسرا، یہ اپنے استدلال کے ذریعے پڑھنے والوں کے ذہن پر اثر کرتے تھے۔ آپ اگر دائیں ہیں تو نذیر ناجی کو پڑھ کر بائیں ہو جائیں گے، اور اگر بائیں ہیں تو آپ کو دائیں ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ لوگوں کو ان کے کالموں کا چسکا تھا۔
چنانچہ جب انہوں نے بیماری کی وجہ سے لکھنا بند کر دیا تو لوگ طویل عرصہ ان کے کالم تلاش کرتے رہے اور یہ تلاش آج بھی جاری ہے۔ پاکستان میں ہر مرحوم کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے یہ طویل خلا چھوڑ گیا۔ یہ فکرہ کثرت استعمال سے اپنا اثر کھو چکا ہے، اور ویسے بھی دنیا میں کسی کے جانے سے کہاں خلا پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو پھر نذیر ناجی جیسے لوگوں کے بعد ہوتا ہے۔ یہ جاتے ہیں تو اپنا فن بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ایسے مجاہد، ایسے شاہ سوار ہوتے ہیں جن کے بعد میدان واقعی خالی ہو جاتا ہے۔ نذیر ناجی اپنی نوعیت کے منفرد شخص تھے اور ان کے بعد واقعی خلا پیدا ہوا۔ کیونکہ یہ جاتے جاتے اپنے طرز تحریر بھی ساتھ لے گئے اور ملک میں اب ان جیسا کوئی لکھاری موجود نہیں۔ یہ جوانی سے علیل تھے، بائی پولر بھی تھے اور بے اعتدالیوں کی وجہ سے دمے اور بلڈ پریشر کے مریض بھی تھے۔ جوانی میں ریڑھ کی ہڈی میں بھی درد ہو گیا تھا۔ یہ درد آہستہ آہستہ ان کی ٹانگوں میں شفٹ ہوا اور یہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے۔ انہیں ویل چیئر سے نفرت تھی، لہٰذا جب یہ ویل چیئر پر آئے تو باہر آنا جانا بند کر دیا۔ 2019 عیسوی میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئے، جس کے بعد الزائمر اور ڈیمینشیا کے شکار بھی ہو گئے۔ آپ المیہ دیکھیے کہ وہ شخص جسے اردو اور انگریزی کی ڈکشنریاں تک یاد تھیں، جسے پوری دنیا کا جغرافیہ ازبر تھا، آپ افریقہ کے کسی چھوٹے سے ملک یا شہر کا نام لیتے تھے اور وہ اس کی تاریخ، ثقافت اور جغرافیہ بتا دیتا تھا، اور آپ کسی واقعے کا ذکر کرتے تھے اور وہ تاریخوں سمیت پوری جزیات بیان کر دیتا تھا۔ وہ شخص آخر میں اپنے گھر والوں کی شکلیں اور نام تک بھول گیا، لیکن آپ اس کے باوجود اس شخص کی استقامت اور حالات سے لڑنے کی خو دیکھیے۔ یہ روزانہ اپنے ڈیمنشیا سے لڑتا تھا اور ذہن کے اندھیرے غاروں میں یادداشت کا کوئی نہ کوئی چراغ جلانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ یہ ٹٹول کر ذہن سے یادداشت کا کوئی نہ کوئی سرا پکڑ لیتا تھا اور کسی نہ کسی شخص کو روز یاد کر لیتا تھا، اور ان کے ڈاکٹر ان کی اس خوبی پر حیران رہ جاتے تھے۔ یہ ڈیمنشیا کی حالت میں بھی 2020 عیسوی تک کالم لکھتے رہے، مگر پھر 25 مارچ 2020 عیسوی کو ان کا آخری کالم شائع ہوا اور اس کے بعد انہوں نے لکھنا بند کر دیا۔ ان کا ڈسپلن بھی حیران کن تھا۔ آخر وقت تک اپنی روٹین میں بنے رہے، گھر کے اندر پورے ڈکٹیٹر تھے۔ ان کے بچے 50 اور 60 سال کے درمیان ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو آج بھی گھر میں سگریٹ پینے کی ہمت نہیں۔ ان کی زندگی میں دوستیاں کم اور دشمنیاں زیادہ تھیں۔ شاید اسی وجہ سے ان کے انتقال کے بعد انہیں اس طرح رخصت نہیں کیا گیا جس کے یہ اہل تھے۔ میں نے ان کے انتقال کے بعد یہ سیکھا کہ کامیاب لوگوں کے بعد ان کے شاگرد انہیں زندہ رکھتے ہیں۔ سقراط کے پاس اگر افلاطون جیسا شاگرد نہ ہوتا یا ارسطو کو سکندر جیسا شاگرد نہ ملتا تو آج شاید تاریخ میں ان کا نام تک نہ ہوتا۔ سقراط نے زندگی میں ایک لفظ تک نہیں لکھا تھا۔ یہ افلاطون تھا جس نے اپنے استاد اور ان کے خیالات کو ابدی زندگی دے دی۔ ہمارے مشاہیر کو بھی اس حقیقت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ انہیں بھی نئی پود میں ایسے شاگرد پیدا کرنے چاہیے جو انہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رکھیں۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ انسان کو زندگی میں طویل عرصے تک پڑھی جانے والی کتابیں لکھنی چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اسے زندگی میں ایسے کارنامے ضرور کرنے چاہیے جن پر لوگ ان کے بعد کتابیں لکھیں، اور نذیر ناجی اس میں مار کھا گئے۔ انہیں کم از کم اپنی آپ بیتی ضرور لکھنی چاہیے تھی، یا پھر یہ ایسے شاگرد چھوڑ جاتے جو آج انہیں زندہ رکھتے۔ لیکن ہم انسان اپنی افتاد طبع کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ ہم اپنے مزاجوں کے غلام ہیں، اور ناجی صاحب کا مزاج لوگوں سے دوری تھا، اور مزاج کی اس خرابی کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 3 سال تنہائی اور لوگوں سے دوری میں گزار دیے۔ یہ بستر تک محدود ہو گئے اور دن رات لیٹ کر اپنی یادداشتوں کو ٹٹولتے رہتے تھے۔ یہ آخر میں میاں عامر کے لیے بہت دعا گو تھے۔ انہوں نے 2020 عیسوی سے اخبار اور ٹیلی ویژن کے لیے کام نہیں کیا تھا، لیکن میاں عامر اس کے باوجود انہیں وقت پر تنخواہ دیتے رہے اور ان کی ضرورت کا خیال بھی رکھتے رہے، اور یہ ان کے کردار کی وہ خوبی ہے جس کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی۔ ہم سب دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ نذیر ناجی صاحب بھی آئے اور چلے گئے، لیکن یہ جاتے جاتے اتنا ضرور بتا گئے کہ انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو اس کے راستے میں تعلیم کی کمی حائل ہو سکتی ہے اور نہ خاندانی بیک گراؤنڈ۔ انسان اس زندگی میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ چوتھی فیل ہونے کے باوجود
बड़े बड़े प्रोफेसरों को अपने हाथ चूमने पर मजबूर कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्म दोस्ती चैनल बनाने का मकसद मोटिवेशनल और ज़िंदगी बदल देने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचाना है। मुझे खुशी है कि आप अहबाब को ये वीडियोस बहुत पसंद आ रही हैं। कोई भी शख्स जो मायूसियों में घिरा हो या कोई भी शख्स जो अपनी ज़िंदगी मुस्बत अंदाज से गुजारना चाहता है, उसके लिए ये चैनल लाइफ चेंजिंग साबित होगा। मेरा दावा है कि कोई भी शख्स अगर इस चैनल की वीडियोस देख और सुन लेगा तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि ये सदका जारिया है।